بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ایک بہت خوبصورت کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے اور کتنے دنوں سے ہم لوگ اس کو مل کر پڑھ رہے ہیں، یقیناً آپ پہچان گئے ہیں، ترجمہ نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب۔ اور یہ پلیٹ فارم کون سا ہے اب تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ اور اس خوبصورت کتاب کو ماشاءاللہ ہم سب مل کر جو پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھتے پڑھتے خطبہ نمبر 181 پہ پہنچ گئے ہیں، اور یہ پارٹ ہے 49 ہمارا، جو ہم اس کو پڑھتے پڑھتے ماشاءاللہ اور پیج 482 پر ہیں۔ آئیے خطبہ نمبر 181 مل کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو بن دیکھے جانا پہچانا ہوا اور بے رنج و تعب اٹھائے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی عزت و جلالت کے پیش نظر فرما رواؤں سے اطاعت و بندگی لی۔ پیج 483 پہ ہم آ گئے۔ اطاعت و بندگی لی اور اپنے جود و عطا کی بدولت باعظمت لوگوں پر سرداری کی۔ وہ اللہ جس نے دنیا میں اپنی مخلوقات کو آباد کیا اور اپنے رسولوں کو جن و انس کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے دنیا کو بے نقاب کریں اور اس کی مضرتوں میم زواد رے تے و نون غنہ سے انہیں ڈرائیں، دھمکائیں، اس کی بے وفائی کی مثالیں بیان کریں اور اس کی صحت و بیماری کے تغیرات سے ایک دم انہیں پوری عبرت دلانے کا سامان کر دے، اور اس کے عیوب و حلال و حرام کے ذرائع اکتساب اور فرما برداروں اور نافرمانوں کے لیے جو بہشت و دوزخ اور عزت و ذلت کے سامان اللہ نے مہیا کیے ہیں دکھلائیں۔ میں اس کی ذات کی طرف ہماتن متوجہ ہو کر اس کی ایسی حمد و ثنا کرتا ہوں جیسی حمد اس نے اپنی مخلوقات سے چاہی ہے۔ اس نے ہر شے کا اندازہ اور ہر اندازے کی ایک مدت اور ہر مدت کے لیے ایک نوشتہ قرار دیا ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز ہے کہ قرآن اچھائیوں کا حکم دینے والا، برائیوں سے روکنے والا، بظاہر خاموش اور بباطن گویا، اور مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے کہ جس پر عمل کرنے کا اس نے بندوں سے عہد لیا ہے اور ان سے نفسوں کو اس کا پابند بنایا ہے، اس کے نور کو کامل اور اس کے ذریعے سے دین کو مکمل کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دنیا سے اٹھایا کہ وہ لوگوں کو ایسے احکام قرآن کی تبلیغ کر کے فارغ ہو چکے تھے کہ جو ہدایت و رستگاری کا سبب ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ایسی بزرگی و عظمت کے ساتھ یاد کرو جیسی اپنی بزرگی خود اس نے بیان کی ہے۔ پیج 484 بیان کی ہے، کیونکہ اس نے اپنے دین کی کوئی بات تم سے نہیں چھپائی اور کسی شے کو خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند بغیر کسی واضح علامت و محکم نشان کے نہیں چھوڑا، جو ناپسند امور سے روکے اور پسندیدہ باتوں کی طرف دعوت دے۔ ان احکام کے متعلق اس کی خوشنودی و ناراضگی کا معیار زمانہ آئندہ میں بھی ایک رہے گا۔ یاد رکھو کہ وہ تم سے کسی ایسی چیز پر رضامند نہ ہوگا کہ جس پر تمہارے اگلوں سے ناراض ہو چکا ہو، اور نہ کسی ایسی چیز پر غضبناک ہوگا کہ جس پر پہلے لوگوں سے خوش رہ چکا ہو۔ تمہیں تو بس یہی چاہیے کہ تم واضح نشانیوں پر چلتے رہو اور تم سے پہلے لوگوں نے جو کہا ہے اسے دہراتے رہو، اور وہ تمہاری ضروریات دنیا کا ذمہ لے چکا ہے اور تمہیں صرف شکر گزار رہنے کی ترغیب دی ہے، اور تم پر واجب کیا ہے کہ اپنی زبان سے اس کا ذکر کرتے رہو، اور تمہیں تقوی و پرہیزگاری کی ہدایت کی ہے اور اسے اپنی رضا و خوشنودی کی حد آخر اور مخلوق سے اپنا مدعا قرار دیا ہے۔ اس اللہ سے ڈرو کہ تم جس کی نظروں کے سامنے ہو اور جس کے ہاتھ میں تمہاری پیشانیوں کے بال اور جس کے قبضہ قدرت میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے، اگر تم کوئی بات مخفی رکھو گے تو وہ اسے جان لے گا اور ظاہر کرو گے تو وہ اسے لکھ لے گا، یوں کہ
اس نے تم پر نگہبانی کرنے والے مکرم فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ کسی حق کو نظر انداز اور کسی غلط چیز کو درج نہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے فتنوں سے بچ کر نکلنے کی راہ نکال دے گا اور اندھیاریوں سے اجالے میں لے آئے گا۔ پیج 485 لے آئے گا اور اس کے حسب دلخواہ نعمتوں میں اسے ہمیشہ رکھے گا اور اسے اپنے پاس ایسے گھر میں کہ جسے اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے عزت و بزرگی کی منزل میں لا اتارے گا۔ اس گھر کا سایہ عرش، اس کی روشنی جمال قدرت کی چھوٹ، اس میں ملاقاتی ملائکہ اور رفیق و ہمنشیں انبیاء و مرسلین ہیں۔ اپنی جائے بازگشت کی طرف بڑھو اور زیادہ عمل فراہم کرنے میں موت پر سبقت کرو، اس لیے کہ وہ وقت قریب ہے کہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں، موت ان پر چھا جائے اور توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہو جائے۔ ابھی تو تم اس دور میں ہو کہ جس کی طرف پلٹنے کی تم سے قبل گزر جانے والے لوگ تمنا کرتے ہیں۔ تم اس دار دنیا میں کہ جو تمہارے رہنے کا گھر نہیں ہے مسافر راہ نورد ہو۔ اس نے تمہیں کوچ کرنے کی خبر دی جا چکی اس سے تمہیں کوچ کرنے کی خبر دی جا چکی ہے اور اس میں رہتے ہوئے تمہیں زاد کے مہیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھو کہ اس نرم و نازک کھال میں آتش جہنم کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں، تو پھر اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، کیونکہ تم نے ان کو دنیا کی مصیبتوں میں آزما کر دیکھ لیا ہے۔ کیا تم نے اپنے میں سے کسی ایک کو دیکھا ہے کہ وہ جسم میں کانٹا لگنے سے یا ایسی ٹھوکر کھانے سے کہ جو اسے لہو لہان کر دے یا ایسی گرم ریت کی تپش سے کہ جو اسے جلا دے کس طرح بے چین ہو کر چیختا ہے؟ ذرا سوچو تو کہ اس وقت کیا حالت ہوگی کہ جب وہ جہنم کے دو آتشین تودوں کے درمیان دہکتے ہوئے پتھروں کا پہلو نشین اور شیطان کا ساتھی ہوگا۔ کیا تمہیں خبر ہے کہ جب مالک پاسبان جہنم آگ پر غضبناک ہوگا تو وہ اس کے غصے سے بھڑک کر آپس میں ٹکرانے لگے گی۔ پیج 486 آپس میں ٹکرانے لگے گی اور اس کے اجزاء ایک دوسرے کو توڑنے پھوڑنے لگیں گے، اور جب اسے جھڑکے گا تو اس کی جھڑکیوں سے تل ملا کر دوزخ کے دروازوں میں اچھلنے لگے گی۔ اے پیر کہن سال کہ جس پر بڑھاپا چھایا ہوا ہے، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی کہ جب آتشین طوق گردن کی ہڈیوں میں پیوست ہو جائیں گے اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں گڑ جائیں گی یہاں تک کہ وہ کلائیوں کا گوشت کھا لیں گی۔ اے خدا کے بندوں، اب جب کہ تم بیماریوں میں مبتلا ہونے اور تنگیے وضیق میں پڑنے سے پہلے صحت و فراخی کے عالم میں صحیح و سالم ہو، اللہ کا خوف کھا لو اور اپنی گردنوں کو قبل اس کے کہ وہ اس طرح گردی ہو جائیں، اس طرح گاف رے دال چھوٹی ہے یا واو چھوٹی ہے ہو جائیں کہ انہیں چھڑایا نہ جا سکے، چھڑانے کی کوشش کرو۔ اپنی آنکھوں کو بیدار اور شکموں کو لاغر بناؤ، میدان سعی میں اپنے قدموں کو کام میں لاؤ اور اپنے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرو، اپنے جسموں کو اپنے نفسوں پر نثار کر دو اور ان سے بخل نہ برتو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور پھر فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو خدا اس کے اجر کو دگنا کر دے گا اور اس کے لیے عمدہ جزا ہے۔ خدا نے کسی کمزوری کی بنا پر تم سے مدد نہیں مانگی اور نہ بے مائگی کی وجہ سے تم سے قرض کا سوال کیا ہے۔ اس نے تم سے مدد چاہی ہے باوجود یہ کہ اس کے پاس سارے آسمان و زمین کے لشکر ہیں اور وہ غلبہ اور حکمت والا ہے، اور تم سے قرض مانگا ہے، حالانکہ آسمان و زمین کے خزانے اس کے قبضے میں ہیں اور وہ بے نیاز و لائق حمد و ثنا ہے۔ اس نے تو یہ چاہا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اعمال کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔
تم اپنے اعمال کو لے کر بڑھو تاکہ اللہ کے ہمسایوں کے ساتھ اس کے گھر جنت میں رہو۔ پیج 487۔ اس کے گھر جنت میں رہو۔ وہ ایسے ہمسائے ہیں کہ اللہ نے جنہیں پیغمبروں کا رفیق بنایا ہے اور فرشتوں کو ان کی ملاقات کا حکم دیا ہے اور ان کے کانوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا ہے کہ آگ کی اذیتوں کی بھنگ ان میں نہ پڑے، اور ان کے جسموں کو بچائے رکھا ہے۔ بھنک ہوگا شاید، چلیے جو بھی، گاف کے 2 ڈنڈے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جی، اور ان کے جسموں کو بچائے رکھا ہے کہ وہ رنجو اور تکان سے دوچار نہ ہوں۔ یہ خدا کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور خدا تو بڑے فضل و کرم والا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو، اور میرے اور تمہارے نفسوں کے لیے اللہ ہی مددگار ہے، اور وہی میرے لیے کافی اور اچھا کارساز ہے۔ سامعین، پیج 487 پر ہم نے حکمت 181 کو مکمل کر لیا۔ اب ہم حکمت نہیں ہے، میرے منہ سے حکمت نکل جاتا ہے، خطبہ۔ اچھا جی، اب ہم خطبہ نمبر 182 پڑھنے جا رہے ہیں، کہ جو کہ بہت چھوٹا سا خطبہ ہے، لیکن اس کے بعد آنے والا خطبہ تھوڑا لمبا ہے۔ آئیے خطبہ 182 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے برج ابن مسہر تائی نے، کہ جو خوارج میں سے تھا، مشہور نعرہ لا حکم الا اللہ، یعنی حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اس طرح بلند کیا کہ حضرت سن لیں۔ چنانچہ آپ نے سن کر ارشاد فرمایا، خاموش، خدا تیرا برا کرے، اے ٹوٹے ہوئے دانتوں والے، خدا کی قسم جب حق ظاہر ہوا تو اس وقت تیری شخصیت ذلیل اور تیری آواز دبی ہوئی تھی، اور جب باطل زور سے چیخا ہے تو بھی بکری کے سینگ کی طرح ابھر آیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ خطبہ ختم ہو گیا، اور ہمارا یہ پیج 487 بھی ختم ہو گیا، اور اب ہم پیج 488 پر ہیں، اور ہم خطبہ نمبر 183 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ 1 2 3 4 5 صفحوں پر ہیں، اور اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ 1.5 صفحے پر ہیں، تو یہ تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ ہم بہت کچھ جانیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں خطبہ 183۔ ساری حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جسے حواس پا نہیں سکتے، نہ جگہیں اسے گھیر سکتی ہیں، نہ پردے اسے چھپا سکتے ہیں۔ وہ مخلوقات کے نیست کے بعد ہست ہونے سے، اپنے ہمیشہ سے ہونے کا، اور ان کے باہم مشابہ ہونے سے اپنے بے مثل و بے نظیر ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ وہ اپنے وعدے میں سچا اور بندوں پر ظلم کرنے سے بالا تر ہے۔ وہ مخلوق کے بارے میں عدل سے چلتا ہے اور اپنے حکم میں انصاف برتتا ہے۔ وہ چیزوں کے وجود پذیر ہونے سے، اپنی قدامت پر، ان کے عجز و کمزوری کے نشانوں سے، اپنی قدرت پر، اور ان کے فنا ہو جانے کی اضطراری کی کیفیتوں سے، اپنی ہمیشگی پر عقل سے گواہی حاصل کرتا ہے۔ وہ گنتی اور شمار میں آئے بغیر ایک یگانہ ہے۔ وہ کسی متعینہ مدت کے بغیر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ستونوں اعضاء کے سہارے کے بغیر قائم و برقرار ہے۔ حواس و مشاعر کے بغیر ذہن اسے قبول کرتے ہیں، اور اس تک پہنچے بغیر نظر آنے والی چیز اس کی ہستی کی گواہی دیتی ہے۔ عقلیں اس کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتی، بلکہ وہ عقلوں کے وسیلے سے عقلوں کے لیے آشکارا ہوا ہے، اور عقلوں ہی کے ذریعے سے عقل و فہم میں آنے سے انکاری ہے، اور ان کے معاملے میں خود انہی کو حکم ٹھہرایا ہے۔ وہ اس معنی سے بڑا نہیں کہ اس کے حدود و اطراف پھیلے ہوئے ہیں، کہ جو اسے مجسم صورت میں بڑا کر کے دکھاتے ہیں، اور نہ اس اعتبار سے عظیم ہے کہ وہ جسامت میں انتہائی حدوں تک پھیلا ہوا ہے، بلکہ وہ شان و منزلت کے اعتبار سے بڑا ہے۔ پیج 489 اعتبار سے بڑا ہے، اور دبدبہ و اقتدار کے لحاظ سے عظیم ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور برگزیدہ رسول اور پسندیدہ امین ہیں۔ خدا ان پر، ان کی اہل بیت علیہ السلام پر رحمت فراواں نازل کرے۔ اللہ نے انہیں ناقابل انکار دلیلوں، واضح کامرانیوں اور راہ شریعت کی رہنمائیوں کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ آپ نے حق کو باطل سے چھانٹ کر
اس کا پیغام پہنچایا، راہ حق دکھا کر اس پر لوگوں کو لگایا، ہدایت کے نشان اور روشنی کے مینار قائم کیے، اسلام کی رسیوں اور ایمان کے بندھنوں کو مستحکم کیا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اس خطبے کا ایک جز یہ بھی ہے کہ جس میں مختلف قسم کے جانوروں کی عجیب و غریب آفرینش کا ذکر ہے۔ فرمایا ہے، لکھا ہے کہ اگر لوگ اس کی عظیم الشان قدرتوں اور بلند پایہ نعمتوں میں غور و فکر کریں تو سیدھی راہ کی طرف پلٹ آئیں اور دوزخ کے عذاب سے خوف کھانے لگیں، لیکن دل بیمار اور بصیرتیں کھوٹی ہیں۔ کیا وہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کو کہ جنہیں اس نے پیدا کیا ہے نہیں دیکھتے کہ کیوں کر ان کے آفرینش کو استحکام بخشا ہے اور ان کے جوڑ بند کو باہم استواری کے ساتھ ملایا ہے اور ان کے لیے کان اور کان کے سوراخ کھولے ہیں اور ہڈی اور کھال کو پوری مناسبت سے درست کیا ہے؟ ذرا اس چیونٹی کی طرف اس کی جسامت کے اختصار اور شکل و صورت کی باریکی کے عالم میں نظر کرو۔ اچھا، جہاں سامعین یہ لکھا ہے نا کہ ذرا اس چیونٹی کی طرف جسامت پہ نظر کرو، یہاں پہ ہمیں حاشیے میں پڑھنا ہے جا کے، تو وہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ لکھا ہے کہ نظر کرو کتنی چھوٹی کہ گوشہ چشم سے بمشکل دیکھی جا سکے اور نافکروں میں سماتی ہے۔ دیکھو تو کیوں کر زمین پر رینگتی پھرتی ہے اور اپنے رزق کی طرف لپکتی ہے اور دانے کو اپنے بل کی طرف لے جاتی ہے اور اسے اپنے قیام گاہ میں مہیا رکھتی ہے۔ پیج 490۔ اور گرمیوں میں جاڑے کے موسم کے لیے اور قوت و توانائی کے زمانے میں عجز و درماندگی کے دنوں کے لیے ذخیرہ اکٹھا کر لیتی ہے۔ اس کی روزی کا ذمہ لیا جا چکا ہے اور اس کے مناسب حال رزق اسے پہنچتا رہتا ہے۔ خدائے کریم اس سے تغافل نہیں برتتا اور صاحب عطا و جزا اس سے محروم نہیں رکھتا، اگرچہ وہ خشک پتھر اور جمے ہوئے سنگ خارا کے اندر کیوں نہ ہو۔ اگر تم اس کی غذا کی نالیوں اور اس کے بلند و پست حصوں اور اس کے خول میں پیٹ کی طرف جھکے ہوئے پسلیوں کے کناروں اور اس کے سر میں چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور کانوں کی ساخت میں غور و فکر کرو گے تو اس کی آفرینش پر تمہیں تعجب ہوگا اور اس کا وصف کرنے میں تمہیں تعب اٹھانا پڑے گا۔ بلند و برتر میں دوبارہ سے یہاں سے پڑھتی ہوں، تھوڑا سا ادھر ہو گیا تھا۔ تمہیں تعب اٹھانا پڑے گا، بلند و برتر ہے وہ کہ جس نے اس کو اس کے پیروں پر کھڑا کیا۔ جی یہ لکھا ہے، اور ستونوں یعنی اعضاء پر اس کی بنیاد رکھی ہے، اس کے بنانے میں کوئی بنانے والا اس کا شریک نہیں ہوا اور نہ اس نے پیدا کرنے میں کسی قادر و توانا نے اس کا ہاتھ بٹایا ہے۔ اگر تم سوچ بچار کی راہوں کو طے کرتے ہوئے اس کی آخری حد تک پہنچ جاؤ تو عقل کی رہنمائی تمہیں بس اس نتیجے پر پہنچائے گی کہ جو چیونٹی کا پیدا کرنے والا ہے وہی کھجور کے درخت کا پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ ہر چیز کی تفصیل لطافت و باریکی لیے ہوئے ہے۔ سامعین، جہاں پہ لکھا ہے کہ ہر چیز کی تفصیل، یہاں پہ بھی ہمیں کہا ہے کہ ہم جا کے حاشیے میں پڑھیں، تو وہ ہم یہ دونوں پوائنٹ ہیں یہ حاشیے میں خطبہ ختم کرنے کے بعد پڑھ لیں گے۔ جی تو ہم پہنچے ہیں کہ کیونکہ ہر چیز کی تفصیل لطافت و باریکی لیے ہوئے ہے اور ہر ذی حیات کے مختلف اعضاء ہیں، میں باریک ہی سا فرق ہے۔ اس کی مخلوقات میں بڑی اور چھوٹی، بھاری اور ہلکی، طاقتور اور کمزور چیزیں یکساں ہیں، اور یوں ہی آسمان، فضا، ہوا اور پانی برابر ہے۔ لہٰذا تم سورج، چاند، سبزے اور درخت، پانی اور پتھر کی طرف دیکھو اور اس رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے جانے اور ان دریاؤں کے جاری ہونے اور ان پہاڑوں کی بہتات اور ان چوٹیوں کی اونچان پر نگاہ دوڑاؤ۔ پیج 491 پہ ہم آ گئے۔ نگاہ دوڑاؤ اور ان نعمتوں اور قسم قسم کی زبانوں کے اختلاف پر نظر کرو۔ اس کے بعد افسوس ہے ان پر کہ جو قضاء و قدر کی مالک ذات اور نظم و انضباط کے قائم کرنے والی ہستی سے انکار کریں۔ انہوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ گھاس پھوس کی طرح خود بخود
اگائے ہیں، نہ ان کا کوئی بولنے والا ہے اور نہ ان کی گوناگوں صورتوں کا کوئی بنانے والا ہے۔ انہوں نے اپنے اس دعوے کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں رکھی اور نہ سنی سنائی باتوں کی تحقیق کی ہے۔ ذرا سوچو تو، کیا کوئی عمارت بغیر بنانے والے کے ہوا کرتی ہے اور کوئی جرم بغیر مجرم کے ہوتا ہے؟ اگر چاہو تو چونٹی کی طرح ٹڈی کے متعلق بھی کچھ کہو۔ یہاں پر جہاں پہ سامعین لکھا ہے نا چونٹی کی طرح ٹڈی، یہاں پھر ہمیں اشارہ ہے نمبر پوائنٹ 3 ہے کہ یہ ہم پڑھیں حاشیے میں، یہ بھی ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھ لیں گے۔ ٹڈی کے متعلق بھی کچھ کہو کہ اس کے لیے لال بھبو کا 2 آنکھیں پیدا کی اور اس کی آنکھوں کے چاند سے دونوں حلقوں کے چراغ روشن کیے اور اس کے لیے بہت ہی چھوٹے چھوٹے کان بنائے اور مناسب و معتدل منہ کا شگاف بنایا اور اس کے حس کو قوی اور تیز قرار دیا اور ایسے 2 دانت بنائے کہ جن سے وہ پتیوں کو کاٹتی ہے اور درانتی کی طرح کے 2 پیر دیے کہ جن سے وہ گھاس پات کو پکڑتی ہے۔ کاشتکار اپنی زراعت کے بارے میں اس سے ہراساں رہتے ہیں، اگر وہ اپنے جتھوں کو سمیٹ لیں جب بھی اس ٹڈی دل کا ہکانا ان کے بس میں نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ جست و خیز کرتا ہوا ان کی کھیتیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے اور ان سے اپنی خواہشوں کو پورا کر لیتا ہے، حالانکہ اس کا جسم ایک باریک انگلی کے بھی برابر نہیں ہوتا۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس کے سامنے آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے، پیج 492 پہ آ گئے ہیں ہم سامعین، آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے خوشی یا مجبوری سے باہر صورت سجدے میں گرا ہوا ہے اور اس کے رخسار اور چہرے کو خاک پر مل رہا ہے اور عجز و انکسار سے اس کے آگے سرنگوں ہے اور خوف و دہشت سے اپنی باغ دوڑ اسے سونپے ہوئے ہے۔ پرندے اس کے حکم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ان کے پروں اور سانسوں کی گنتی تک کو جانتا ہے اور ان میں سے کچھ کے پیر تری پر اور کچھ کے خشکی پر جما دیے ہیں اور ان کی روزیاں معین کر دی ہیں اور ان کے انواع و اقسام پر احاطہ رکھتا ہے کہ یہ کوا ہے، یہ عقاب ہے، یہ کبوتر ہے اور یہ شتر مرغ ہے۔ اس نے ہر پرندے کو اس کے نام پر دعوت وجود دی ہے اور ان کی روزی کا ذمہ لیا اور یہ بھاری بوجھل بادل پیدا کیے کہ جن سے موسلا دھار بارشیں برسائیں اور حصہ رسدی مختلف سرزمینوں پر انہیں بانٹ دیا اور زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد تربتر کر دیا اور بنجر ہونے کے بعد اس سے لہلہاتا ہوا سبزہ اگایا۔ سامعین، یہاں پر ہم اب اس خطبے کو مکمل کر چکے ہیں، مطلب پڑھ چکے ہیں خطبہ نمبر 183 کو، اور 183 میں آپ نے دیکھا جہاں جہاں پوائنٹ تھے وہ تینوں پوائنٹ ہم نے پڑھنے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا، پہلا پوائنٹ چونٹی کے حوالے سے تھا، لکھا ہے کہ چونٹی بظاہر ایک حقیر سی مخلوق ہے اور جسامت کے اعتبار سے نہایت چھوٹی، مگر قدرت نے شعور و احساس کی اتنی قوتیں اس میں ودیت کی ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کے حسیات خصوصاً قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے کہ جہاں کہیں خوراک ہو یہ اپنے حادثے کی مدد سے فوراً وہاں پہنچ جاتی ہے اور اپنے جسم سے 20 گنا زائد وزن اٹھا لیتی ہے، اور جس چیز کو اکیلے نہیں اٹھا سکتی اسے اٹھانے کے لیے دوسری چیونٹیوں کو اطلاع کر دیتی ہے اور وہ سب مل کر اسے اٹھا لے جاتی ہیں۔ اگر دیوار یا بلندی پر چڑھنے سے بوجھ گر پڑتا ہے تو جتنی مرتبہ گرے اسے اٹھانے کے لیے پلٹتی ہے، دھوپ ہو یا سایہ، گرمی ہو یا سردی، نہ ہمت ہارتی ہے اور نہ محنت سے جی چراتی ہے، ہمہ وقت طلب و تلاش میں لگی رہتی ہے۔ یوں تو گرمیوں سردی میں یکساں سعی و کاوش کا مظاہرہ کرتی ہیں، مگر گرمیوں میں زیادہ سرگرم عمل رہتی ہیں تاکہ سردی اور برسات کے لیے اپنے بلوں میں اتنا ذخیرہ فراہم کر لیں کہ جس سے ان کی گزر بسر ہو سکے۔ ان بلوں میں ٹیڑھے میڑھے راستے بناتی ہیں تاکہ بارش کے پانی سے تحفظ ہو سکے۔ اس غذا کی جمع آوری کے ساتھ اس کے بچاؤ کی بھی تمام تدابیر عمل میں لاتی ہیں، چنانچہ جب اس کے خراب یا متعفن ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے بلوں سے باہر نکال کر ہوا میں پھیلا دیتی ہیں اور سوکھ جانے کے بعد اسے پھر بلوں میں منتقل کر دیتی ہیں۔ پیج 493 پہ ہم آ گئے، منتقل کر دیتی ہیں۔ یہ نقل و حمل عموماً چاندنی راتوں میں کرتی ہیں تاکہ دن کے وقت گزرنے والے کی وجہ سے ذخیرہ پامال نہ ہو۔ سامعین، کتنا خوبصورت میں ہم پڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں کتنا کچھ پتہ چل رہا ہے، الحمدللہ۔ یہ پھر کتاب کی طرف
لکھا ہے کہ گزرنے والے کی وجہ سے ذخیرہ پامال نہ ہو اور اتنی روشنی بھی رہے کہ کام جاری رکھا جا سکے، اور اگر زمین کی تری اور رطوبت کی وجہ سے دانوں سے کونپلیں پھوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ہر دانے کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہیں، اور دھنیے کی یہ خاصیت ہے کہ اگر اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو بھی اگ آتا ہے، اس لیے اس کے 4 ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ اہتمام بھی کرتی ہیں کہ دانوں کی سطح پر بھوسے کے تنکے بچھا دیتی ہیں تاکہ زمین کے اندر کی نمی سے محفوظ رہیں۔ چیونٹیوں میں نظم و ضبط سے رہنے، مل جل کر کام کرنے اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کا بھرپور جذبہ ہوتا ہے۔ ان میں کچھ کارکن ہوتی ہیں جو خوراک فراہم کرتی ہیں اور کچھ حفاظتی فریضہ انجام دیتی ہیں، اور ایک ملکہ ہوتی ہے جو نگران کار ہوتی ہے۔ غرض یہ تمام کام تقسیم عمل اور نظم و ضبط کے تحت انجام پاتے ہیں۔ سامعین، کتنا خوبصورت ہم نے چیونٹی کے بارے میں پڑھا۔ آئیے اگلا پوائنٹ تھا جو ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اگر کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا جائزہ لیا جائے تو وہ اپنے اندر تمام چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہوگی۔ آئیے میں دیکھتی ہوں نمبر 2 جو ہم نے دیکھا تھا وہ بھی میں آپ کو، ہاں یہاں پہ جہاں پہ لکھا تھا نا کہ وہی کھجور کے درخت کا پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ ہر چیز کی تفصیل لطافت و باریکی لیے ہوئے ہے۔ یہاں پہ ہم نے پڑھنا تھا 2، اس کے بارے میں یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا جائزہ لیا جائے تو وہ اپنے اندر ان تمام چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہوگی جو بڑی سے بڑی چیز کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ہر ایک میں قدرت کی صنعت ترازی و کارسازی کی جھلک یکساں اور ہر ایک کی نسبت اس کی قوت و توانائی کی طرف برابر ہوگی، خواہ وہ چیونٹی کی طرح چھوٹی ہو یا درخت خرما کی طرح بڑی۔ ایسا نہیں کہ چھوٹی چیز کو بنانا سہل اور بڑی چیز کو پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہو، کیونکہ صورت، رنگ، حجم اور مقدار کا اختلاف صرف اس کی حکمت و تدبیر کی کار فرمائی کی بنا پر ہے، مگر اصل خلقت کے اعتبار سے اس میں کوئی تفاوت نہیں۔ لہٰذا خلقت و آفرینش کی یہ یک رنگی اس کے سانے کی وحدت و یکتائی کی دلیل ہے۔ یہاں پر یہ پوائنٹ ختم ہو گیا، اور اب آخری پوائنٹ جو ہم نے تیسرا پوائنٹ دیکھا تھا جو ہم نے کہا تھا کہ ہم پڑھیں گے، وہ یہ تھا کہ جہاں پہ لکھا تھا کہ اور کوئی جرم بغیر مجرم کے ہوتا ہے، اور پھر لکھا تھا کہ اگر چاہو تو چیونٹی کی طرح ٹڈی کے متعلق بھی کچھ کہو۔ اچھا اب یہ دیکھیے، اب ہم نے ٹڈی کے متعلق پڑھنا ہے۔ لکھا ہے ٹڈی ایک مختصر جسامت کا جانور ہے، بچپنے میں اس کے پیر چھوٹے، ٹانگیں لمبی، سر بڑا اور دم چھوٹی ہوتی ہے۔ جب بچپنے کا دور گزر جاتا ہے تو پر بڑے اور جسم کی لمبائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ خوراک کی تلاش میں جتھا بنا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پرواز کرتا رہتا ہے۔ اس پرواز سے اس کے جسم اور اعصاب پر خوشگوار اثر پڑتا ہے اور جسم قوی اور اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دور اس کے لیے انتہائی پریشان کن ہوتا ہے کیونکہ بھوک کی شدت سے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتی۔ چنانچہ جب ٹڈی دل مل کر پرواز کرتا ہے تو جہاں کہیں سبزہ نظر آتا ہے بے تحاشا ٹوٹ پڑتا ہے، اور مادہ اپنی دم سے زمین میں سوراخ کر کے انڈے چھوڑ جاتی ہے جن سے بچے نکلتے ہیں، اور جب ان کے جسم و جان میں توانائی آتی ہے تو اڑنے لگتے ہیں۔ ان کا پھیلاؤ کبھی کبھی 2000 مربع میل تک پہنچ جاتا ہے اور ایک دن میں 1200 میل کی مسافت طے کر لیتے ہیں، اور جدھر سے ہو کر گزرتے ہیں کھڑی کھیتیوں اور سبزہ زاروں کو اس طرح چاٹ جاتے ہیں کہ رویدگی کا نام و نشان تک نہیں رہتا۔ یہ پرواز گرم خشک موسم میں ہوتی ہے، اور جب تک موسم سازگار رہتا ہے پرواز جاری رہتی ہے۔ جب سخت سردی یا تیز آندھی انہیں منتشر کر دیتی ہے تو جماعتی زندگی کی کشمکش سے آزاد ہو کر تنہا رہ جاتے ہیں۔ تنہائی کی زندگی ان کے لیے بڑی مطمئن زندگی ہوتی ہے، نہ انہیں بھوک ستاتی ہے اور نہ پرواز کی تعب و مشقت نڈھال کرتی ہے۔ تو یوں پیج 493 پر ہم نے خطبہ نمبر 183 کو تو پہلے مکمل کر ہی لیا تھا، لیکن اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ بھی ہم نے مکمل کر لیں۔ اس کے بعد سامعین خطبہ نمبر 184 جو ہے وہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ 4 5 6 یہ بھی تھوڑا لمبا ہے،
تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ بس آج کی یہ والی آڈیو کو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور اگلی ہی آڈیو میں ہم خطبہ 184 کا آغاز کریں گے، تو وہ ایک تسلسل میں چلتا رہے گا، اور آپ کو بھی پڑھنے کا اور سننے کا مزہ آئے گا، اور مجھے بھی ریکارڈ کرنے کا مزہ آئے گا، تاکہ ایک ہی سلسلہ ساتھ ساتھ چلے گا. تو پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو تک کے لیے اجازت. فی امان اللہ. خدا حافظ.